پیارے بچوں، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فارسی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ انہیں مبلغ اخلاقیات بھی کہا جاتا ہے۔ گلستہ اور بستہ ان کی دو مشہور کتابیں ہیں جن میں انہوں نے اخلاق کا پرچار کیا ہے۔ ان کے اقوال زرعی زبان زدِ خاص و عام ہیں اور روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں۔ بڑے بوڑھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پند و نصائح اپنے قصے کہانیوں میں بیان کرتے رہتے ہیں اکثر۔ ایک دفعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حصول علم کی غرض سے شیراز سے بغداد کا سفر کرنا پڑا۔ کہاں سے؟ شیراز سے بغداد کا سفر کے لیے آپ نکلے۔ پیارے بچوں، اس دور میں ریل گاڑی، موٹر کاریں یا ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی پر سوار ہو کر جانا پڑتا تھا، یا جو لوگ غریب ہوتے تھے وہ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی سواری کے لیے کوئی جانور نہیں تھا، اس لیے وہ بھی پیدل ہی بغداد جا رہے تھے۔ بغداد شیراز سے کافی فاصلے پر تھا، جیسے ایک شہر دوسرے شہر سے فاصلے پر ہوتا ہے نہیں، جیسے اپنے کاشی پور سے بریلی دور ہے، ایسے ہی شیراز سے بغداد دور تھا۔ پیدل چلتے چلتے ان کا جوتا گھس کر ٹوٹ گیا اور ایسی حالت اختیار کر گیا کہ آپ کے لیے اس جوتے کو پاؤں میں پہننا ممکن نہیں رہا۔ چنانچہ وہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ سفر ابھی بہت باقی تھا کیونکہ سفر طویل تھا۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پھر چلنے سے وہ چھالے پھٹنے لگے اور تکلیف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ تکلیف کی شدت سے آپ کراہنے لگے۔ تکلیف کی شدت سے آپ کے کرنے لگے، کراہنے لگے، تکلیف اتنی بڑھ گئی۔ اب ان کے لیے مزید چلنا بہت دشوار ہو گیا۔ وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ لیں کہ گلہ کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ گلہ۔ اور یوں کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا اور نہ ہی میرا جوتا ٹوٹتا، نہ میرے پاؤں زخمی ہوتے اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی۔ ایسے الفاظ آپ کی زبان سے نکلنے لگے بے ساختہ۔ جب آپ کی تکلیف بڑھی تب، جب آپ کی تکلیف بڑھی تب، اور آپ کا چلنا دشوار ہو گیا۔ اور سن رہے ہیں آپ، زخم اتنے دقت دینے لگے، تکلیف دینے لگے کہ جب چلنا دشوار ہو گیا تو آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہی یہی سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک معذور شخص دکھائی دیا۔ ابھی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے، یار بتاؤ، اگر پیسے ہوتے تو ہم بھی سواری پر سوار ہو کر جاتے۔ پیسے نہ ہونے کی بنیاد جو ہے پیدل چلنا پڑا اور جوتے ٹوٹ گئے، پیر زخمی ہو گئے اور اب حال یہ پہنچ گیا۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک ایسا شخص دکھائی دیا، ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں سرے سے تھے ہی نہیں، اللہ اکبر، اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بھی وہ اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو خدا سے معافی مانگی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں تو سلامت ہیں۔ اگر میرے پاس چپل نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، تو کیا ہوا؟ پاؤں تو سلامت ہیں، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں، سواری کا جانور نہیں یا جوتے نہیں؟ اس خیال کے آتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوبارہ اپنے سفر کا آغاز فرما دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر چلنے لگے۔ پیارے بچوں، دیکھو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی غلطی کا احساس کس طرح ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے کم مرتبہ لوگوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ اس سے انسان کے اندر نعمت کی قدر اور خالق کے شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں کتنی پیاری نصیحت فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، انظروا الی من اسفل منکم
ولا تنظروا الی من هو فوقکم، حضور فرماتے ہیں انہیں دیکھا کرو جو تم سے کمتر ہیں، اور انہیں نہ دیکھو جو تم سے بالا تر ہیں، کہ نہ دیکھو جو تم سے کمتر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا بھی مال و دولت اور دنیا کا ساز و سامان ہے، یا دنیا کی جو فضیلتیں ہیں، اس میں دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے جو لوگ تم سے کم ہیں انہیں دیکھو، انہیں مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں۔ اگر اپنے سے زیادہ کو دیکھو گے دنیاوی اعتبار سے تو پھر ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور اگر اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو پھر اللہ کا شکر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر ایک جیکٹ ہے اور کسی کے پاس 2 ہیں یا 3 ہیں، تو آپ 3 والے کو مت دیکھو کہ یار اس پر 3 بڑھیا بڑھیا جیکٹ ہیں، آپ اسے دیکھو جس کے پاس جیکٹ نہیں ہے، تو آپ کے اندر شکر آ گیا یار کہ میرے پاس ایک تو ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور اس کے لیے جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ایسے بھی عطا فرمائے۔ اگر آپ کسی رکشے پہ بیٹھ کر سوار جا رہے ہیں تو سامنے آپ کا دوست اگر کوئی لگژری کار میں جا رہا ہے تو اپنے اس دوست کو یہ مت دیکھو یار یہ لگژری کار سے بڑے آرام سے گرمی کی دھوپ اور تپش سے بچتے ہوئے اے سی میں بیٹھ کر جا رہا ہے، تو آپ کے اندر ناشکری پیدا ہوگی۔ آپ اسے دیکھیں کہ آپ اسی رکشے والے کو دیکھ لیں کہ اے اللہ تیرا بڑا شکر اور احسان ہے، آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کے اندر یہ بات آئے گی کہ اے اللہ تیرا بڑا شکر و احسان ہے کہ اگرچہ میرے پاس لگژری کار نہیں ہے تو کیا ہوا، میں رکشہ کھینچنے والا بھی تو نہیں ہوں، میں 10 روپے دے کے آرام سے رکشے پہ بیٹھ کر تو جا رہا ہوں، رکشہ کھینچ تو نہیں رہا۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر جو دنیا میں آپ سے زیادہ ہیں ان کو دیکھو گے تو پھر آدمی کے اندر ناشکری آتی ہے کہ مجھ سے زیادہ مالدار ہے، اپنے سے کم تر کو دیکھو گے تو پھر انسان کے اندر شکر کا جذبہ آتا ہے، شکر پیدا ہوتا ہے، اور جو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اس طرح سے علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں علماء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان نعمتوں کو جو ہے بڑھا دیتا ہے، وہ گھٹتی نہیں ہے، اور جو ناشکرہ ہوتا ہے تو اس کی نعمتیں کیا ہوتی ہیں، زوال ہو جاتی ہیں، گھٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اگرچہ ہمارے پاس دنیا کی زیادہ نعمتیں نہ بھی ہوں، دنیا کی جو ظاہری طور پر آپ کو لگ رہا ہے یہ ہونی چاہیے، اگر وہ نہ بھی ہوں تب بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت جسم دیا ہے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، سونگھنے کے لیے ناک دی ہے، چکھنے کے لیے زبان دی ہے، کھانے کے لیے منہ دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، سوچنے کے لیے جو ہے دماغ دیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے دل دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی ڈھیروں نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان پر ہی غور و فکر کریں تو کبھی ناشکری ہمارے دل میں نہیں آئے گی، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں جو کروڑوں اربوں میں بھی آپ کو نہیں مل سکتی، ایسی جیسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو کیا سمجھا آپ نے آج کے اس واقعے اور حدیث سے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا ہے۔ کیسا بندہ بن کے رہنا ہے؟ شکر گزار بندہ۔